الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، سعودی عرب، یمن، کویت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، ترکی، یونان، بلغاریہ، البانیہ، رومانیہ، مدنیہ، ابھی ایک سلطنت جو کہ لاکھوں علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہتے تھے۔ 3 براعظموں اور 6 صدیوں پر پھیلی یہ سلطنت کیسے وجود میں آئی، کیسے دنیا کی سپر پاور بنی، اور پھر کیسے یوں تتر بتر ہوئی کہ کیا آج اس کی ایک داستان تلاش کرنا بھی مشکل کام ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس پوری داستان کا پہلا حصہ خوابوں کے بیچ دکھائیں گے۔ جی تو دوستو، میرا نام ہے محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈسکورڈ سیکرٹس۔ دوستو، یہ آج کا ایک ترکی ہے، لیکن 1000 سال پہلے اس شہر کو اناطولیہ کہتے تھے۔ اس کے مشرق میں یہاں سلجوقی سلطنت کی حکومت تھی۔ یہ سلجوق ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ یہ سارا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ رومن امپائر اناطولیہ اور یورپ کے مشرقی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا مرکز یہ ایک قلعہ تھا جسے قسطنطنیہ کہتے تھے، لیکن آج اس زمانہ میں استنبول کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس رومی سلطنت کو بیزنٹائن امپائر یا ایسٹرن رومن امپائر کہتے تھے۔ اسی خطے اناطولیہ میں ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی جھیل میں ایک مگرمچھ اور مچھلی کی ملی جلی شکل والا ایک مونسٹر رہتا ہے۔ معلوم نہیں کہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، لیکن اس جھیل کا نظارہ کیا ہے، بہت زیادہ خوبصورت اور عمدہ ہے۔ اس کے کنارے پر یہ خوبصورت تاریخی چرچ دیکھیے، جس کی دیواروں پر بائبل کے ایک مقدس داستان کندہ ہے۔ اس جھیل کے اس کنارے پر 1000 سال پہلے بظاہر مختصر لیکن تاریخ کا دھاڑا موڑ دینے والی جنگ ہوئی۔ اسی تاریخی جنگ کی یاد میں اگست میں ہر سال ایک شاندار تقریب منعقد ہوتی ہے۔ یہ تقریب اتنی اہم ہوتی ہے کہ ترک صدر بھی اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ تقریب میں ایک کھیل پیش کیا جاتا ہے جس میں ترک اور گھڑ سوار لگام پکڑے بغیر گھوڑا دوڑاتے ہیں اور دوڑاتے گھوڑے پر پیچھے کی جانب گردن موڑے بغیر تیر چلاتے ہیں اور نشانہ لگاتے ہیں۔ یہ آج ایک کھیل ہے، لیکن آج سے 948 سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے یہی سب کر کے رومیوں سے سارا علاقہ اناطولیہ چھین لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 11ویں صدی عیسوی میں اناطولیہ پر کنٹرول کے لیے سلجوقیوں اور رومیوں کے اندر جنگیں ہوتی رہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سارا علاقہ بیزنٹائن امپائر کا حصہ تھا۔ رومی سلطنت میں سلجوقیوں کو روکنے کے لیے سرحد کے ساتھ ساتھ قلعوں کی ایک طویل قطار کو بنا رکھا ہوا تھا، جو سرحدی چوکیوں کا کام دیتی تھیں، اور ان قلعوں میں موجود فوجی دستے نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن یہ حملے اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ ان حملوں کو روکنا سرحد کی فوجوں کی بس کی بات نہیں رہی تھی۔ چنانچہ رومی شہنشاہ رومانوس نے ترک خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ جب رومانوس سلجوقیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت سلجوقی ترکوں کا سب سے بڑا سلطان مصر کی فاطمی خلافت کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ فاطمی خلافت کے کنٹرول میں بیت المقدس اور شام کے ساحلی علاقے تھے، اور الپ ارسلان یہ سارے علاقے چھیننا چاہتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ الپ ارسلان ایک وقت میں 2 محاذوں پر نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس نے رومن شہنشاہ کو پیغام بھیجا کہ اگر رومانوس جنگ نہ کرے تو ترک اس کے علاقوں میں حملے بند کر دیں گے، اور بدلے میں رومن فوج بھی ترکی علاقوں میں چھاپا مارنا بند کر دے گی۔ رومانوس مان تو جاتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں سلطنتوں کی درمیانی سرحد غیر واضح تھی، اور سرحدی علاقوں پر دونوں کا کنٹرول بھی کچھ زیادہ نہیں تھا۔ چنانچہ یہ معاہدہ طے نہیں ہو پایا، اور رومن شہنشاہ نے سلجوقی سلطنت کی سرحد کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ 1071 میں رومانوس اپنے بڑے لشکر کے ساتھ اناطولیہ کے بڑے میدان ملازرت میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے سلجوقی سلطنت اب زیادہ دور نہیں تھی، چنانچہ الپ ارسلان کے پاس ایک محاذ چھوڑنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فاطمیوں سے جنگ روک دی اور رومی لشکر سے لڑنے کے لیے مقابلے کی تیاری کرنے لگا، اور اپنے ایک مرکز احران آ گیا۔ یہاں اس نے 30,000 کا ایک لشکر تیار کیا، جس میں ماہر قسم کے گھوڑ سوار اور تیر انداز شامل تھے۔ الپ ارسلان ایک لمبے راستے سے ایک جھیل کے کنارے پہنچا، اور اس نے رومی لشکر کے ایک بڑے حصے کو جا لیا۔ یہ ایک سرپرائزڈ اٹیک تھا،
جس سے رومی فوج بالکل بھی سنبھل نہ سکی۔ رومیوں پر دوسری قیامت یہ گزری کہ ان کی فوج میں ترک سپاہی جو کرایہ کے طور پر لڑ رہے تھے وہ عین وقت پر علیہ السلام کی فوج سے جا ملے، جس سے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس حملے کی وجہ سے رومی فوج کے بڑے حصے کے حوصلے پست ہو گئے، جس کی قیادت رومی شہنشاہ رومانوس کر رہا تھا۔ جب اس حصے سے علیہ السلام کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ رومن شہنشاہ مارا گیا ہے، جس نے عیسائیوں کے ایک بڑے لشکر کی کمر توڑ دی، اور کچھ دیر غیر منظم طور پر لڑنے کے بعد وہ پسپا ہونے لگے۔ رومی جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے وہ 24 گھنٹوں کے اندر جنگ ہار چکے تھے، لیکن جو ہونے والا تھا اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگ کے بعد ایک عام سلجوقی سپاہی علیہ السلام کے سامنے آیا، اس نے ایک زخمی رومی سپاہی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ رومی شہنشاہ رومانوس ہے۔ علیہ السلام کو یقین نہیں آیا تو رومی شہنشاہ اس کے قدموں میں پڑا ہے۔ اس نے رومانوس کی گردن پر پاؤں رکھا اور پوچھا بتاؤ اگر اسی حالت میں میں تمہارے سامنے لایا جاتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا یا زنجیروں میں باندھ کر قسطنطنیہ کی بازاروں میں گھماتا۔ علیہ السلام نے جواب دیا اور تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرا انتقام کتنا بھیانک ہوگا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد علیہ السلام نے رومانوس سے بہت اچھا سلوک کیا، اسے اعلیٰ لباس دیا، کھانا دیا اور ایک معاہدہ کیا جس کے تحت اناطولیہ کے بہت سارے علاقے سلجوکیوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ رومی شہنشاہ نے 15 لاکھ سونے کے سکے اور اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کے بعد رومی شہنشاہ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن پورا وہی ہوا جو علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی بھیانک سزا دوں گا۔ رومی شہنشاہ جب اپنے مرکز یعنی قسطنطنیہ تک پہنچنے لگا، وہاں تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے ہی بھائیوں نے آن لیا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اور نیا شہنشاہ بھی اقتدار سنبھال چکا تھا۔ تو باغیوں نے رومانوس کو گرفتار کر لیا، اس کی آنکھیں نکال دیں اور اس کو قید میں ڈال دیا، جہاں وہ بہت تکلیف دہ موت مرا۔ وہ دن اور آج کے دن کے دوبارہ یہ اناطولیہ کا علاقہ کبھی بھی عیسائیوں یا رومیوں کے قبضے میں نہیں گیا۔ رومیوں نے اس علاقے کو واپس لینے کی بہت زیادہ کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ جنگ تاریخ میں امر ضرور ہوگی، لیکن اب یہیں کہیں وہ ترک خانہ بدوش قبیلہ بھی تھا جو اپنے قبیلے کے جانوروں کو گھاس کے لمبے لمبے میدانوں میں ہانک کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ آج اس قبیلے کو دنیا عثمانی ترکوں کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا اور یہ اناطولیہ میں ٹھیک ٹھیک کہاں رہتے تھے، شروع میں ان کا مذہب کیا تھا، یہ سب باتیں کسی کو بھی معلوم نہیں، کیونکہ عثمانی ترکوں کے بارے میں جو بھی لکھا گیا وہ سلطنت عثمانیہ کے قائم ہونے کے 100 سال بعد لکھا گیا، جس میں بہت زیادہ رنگ آمیزی اور داستان اندازی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سب کچھ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، سلجوقی ترکوں کے اناطولیہ کے بڑے علاقے پر قبضے کے بعد دوسرے سلجوقی ترکوں کی طرح یہ عثمانی قبیلہ بھی اناطولیہ کے علاقوں میں گھومنے پھرنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بہادر، جفاکش اور جنگجو طبیعت کے لوگ تھے۔ اس وقت تک اناطولیہ میں آباد دیگر قبائل جو سلجوقی سلطنت کے وفادار تھے، ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا رومیوں سے دفاع کر رہے تھے، لیکن سلجوقیوں کے سب سے زیادہ تباہی کا سامنا رومیوں کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ مشرق میں چنگیز خان کی طرف سے کرنا پڑا۔ چنگیز خان اچھے کپڑوں کا بہت شوقین تھا، یہ کپڑے اسلامی دنیا میں بنتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کے سلطان خوارزم شاہ کے پاس، جو کہ ایران اور سینٹرل ایشیا کا حکمران تھا، کچھ تاجروں کو بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ان علاقوں میں بننے والا بہترین کپڑا جمع کر کے چنگیز خان کے لیے لائیں، لیکن خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کروا دیا۔ چنگیز خان غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے معاملے کی تحقیقات کے لیے اپنے قاصد کو خوارزم شاہ کے پاس بھیجا۔ خوارزم شاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ بس پھر کیا ہونا تھا کہ چنگیز خان طوفان بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے چین کی سرحد سے لے کر بغداد تک مسلمان ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ وہ اناطولیہ تک بھی آ گیا، اور چنگیز خان کے جانشینوں نے سلجوقی سلطنت کو تہس نہس کر دیا، اور باقی بچی ایک چھوٹی سی سلجوقی سلطنت جسے سلاجقہ روم کہتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک گروپ تھا جس پر علیہ السلام کے رشتہ داروں کی اولادیں حکومت کرتی تھی۔ تو اسی سلاجقہ روم سلطنت کے درمیان
عثمانی ترکوں کا قبیلہ اپنے سردار عثمان کی قیادت میں آہستہ آہستہ طاقت پکڑ رہا تھا۔ عثمان کہاں پیدا ہوا، اس کی شروعات کی زندگی کیسے گزری، اس کے بارے میں آج زیادہ معلومات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ عثمان کا نام کیا تھا، ان کا نام واقعی عثمان تھا یا عثمان تھا، کیونکہ عربی لہجے میں نام عثمان اسے بعد میں دے دیا گیا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ایک دلیر انسان تھا، اس کے ساتھ ساتھ بہادر جنگجو اور زبردست گھوڑ سوار بھی تھا۔ اتنی اچھی گھوڑ سواری کرتے تھے کہ وہ گھوڑے کی لگامیں تھامے بغیر گھوڑے کو دوڑا کے شکار کرتے تھے۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر رہتا تھا، اس کے اسی رویے نے اپنی ہی فوج میں اسے ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ عثمان نے تھوڑے ہی عرصے میں گھوڑ سوار ترکوں کی ایک بڑی فوج اکٹھی کر لی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود تمام ترک سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اب وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ منگولوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اس سے مقابلے کی بجائے کترا کر نکل جاتی تھیں۔ عثمان رومیوں کی بیزنٹائن امپائر پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی ریاست کو مزید وسعت دے اور تحفظ دے سکے، لیکن اس کے راستے میں ایک قدرتی دریا آ جاتا تھا جو کہ اس کی رکاوٹ بن جاتا، اور اس دریا کے پار رومی سلطنت بیزنٹائن امپائر تھی، جسے دریا کے ساتھ ساتھ مضبوط چوکیاں بنا رکھی تھی، اور چوکیوں پر موجود تیر انداز عثمانی فوج کو آگے بڑھنے سے روک لیتے تھے۔ لیکن پھر 1300 یا 1302 میں ایک قدرتی عمل ہوا کہ دریا نے اپنا رخ بدل لیا اور بیزنٹائن کی مضبوط چوکیاں ان دریا کی وجہ سے گرنے لگیں۔ عثمان کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ اس نے دریا پار کیا اور رومی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ بازنطینیوں نے جب عثمان کے حملوں کی خبر سنی تو اس کے مقابلے کے لیے فوج بھیجی، اور یہاں وہ اس جنگی مہارت سے لڑا جو اس نے منگولوں سے سیکھی تھی اور جو بعد میں عثمانیوں پر ٹریڈ مارک بن گئی تھی۔ عثمان نے پہلے اپنے چھوٹا سا دستہ دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس دستے نے پیچھے کی جانب واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ دشمن اسی دستے کا پیچھا کرتے ہوئے عین اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں عثمان اور اس کا لشکر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ عثمان نے دشمن کو قریب آتے دیکھا تو پوری قوت سے حملہ کیا، اور اسی طرح رومی فوج کو بری طرح اس جنگ میں شکست ہوئی، اور اس فتح کے بعد عثمان نے رومیوں کے کئی قلعے اور شہر فتح کر لیا، جن میں سے ینی شہر سب سے زیادہ اہم شہر تھا۔ اس شہر کو عثمان نے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ شاندار فتوحات نے عثمان کو علاقے میں رہنے والے سارے شہر کے لوگوں میں ہیرو بنا دیا تھا۔ اب اناطولیہ کے سارے قبائل ایک ایک کر کے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے تھے۔ عثمان کا لشکر بڑا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی رومیوں کی بیزنٹائن امپائر سے بہت چھوٹا تھا۔ لیکن عثمان نے چھوٹے چھوٹے لشکر کے ساتھ میں بھی بازنطینیوں پر حملے جاری رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی۔ اس کے چچا نے ایک بار اس کو اس مہم جوئی سے منع کرنا چاہا تو عثمان بہت ناراض ہوا کہ اس کے فیصلوں کو چیلنج کبھی بھی نہ کیا جائے۔ عثمان سردار اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو تیر سے ہلاک کر دیا۔ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے ایک شیخ ادبالی سے ضرور مشورے کیا کرتا تھا۔ شیخ ادبالی کو اپنا مرشد مانتا تھا۔ انہی شیخ کی ایک بیٹی سے عثمان شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ ادبالی اس پر راضی نہیں تھے۔ ایک روایت کے مطابق عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادبالی کے سینے سے نکل کر اس کے سینے میں آ جاتا ہے۔ پھر عثمان کے سینے سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ درخت کی پھیلتی شاخوں کو سہارا دیتے ہیں۔ پھر اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور درخت کے پتے اڑتے ہوئے ایک عظیم الشان شہر کی جانب بڑھنے لگتے ہیں، جس کے مطابق یہ شہر ایسی جگہ تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے۔ یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح تھا اور عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہتا تھا، لیکن اتنے میں عثمان کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے اپنے یہ خواب شیخ ادبالی کو بتایا۔ شیخ نے کہا کہ مبارک ہو، خدا نے تمہیں بہت بڑی سلطنت کی بشارت دی ہے اور تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ اب کی تعبیر پوری ہوئی، جس کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ عثمان کی شیخ ادبالی بیٹی رابعہ سے شادی ہو گئی اور عثمان کے حوصلے بننے لگے۔ 1317 کے اندر قسطنطنیہ، جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے، اس کے قریب ہی ایک بڑے شہر بورسا کا محاصرہ کر لیا۔ جنگ تقریباً 10 سال جاری رہی، لیکن فتح آخر طور پر عثمانی فوج کے حصے میں آئی۔ 1326 میں بورسا کے گورنر نے عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جب شہر فتح ہوا تو عثمان موت کے قریب پہنچ چکا تھا، اور عثمان کے بیٹے اورحان نے فتح کی خوشخبری بیمار اور بوڑھے باپ تک پہنچائی۔ وہ خوش ہو گئے، اس نے اپنے بیٹے کی تعریفیں کی اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور وصیت کی کہ موت کے بعد اسے بورسا شہر میں ہی دفن کیا جائے۔
اور یوں بورسا کو عثمانی ترکوں کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ چند دن کے بعد عثمان کی وفات ہوئی، اسے بورسا میں ہی دفن کر دیا گیا تھا، جہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے وصیت کے مطابق بورسا کو ہی اپنا دارالحکومت بنایا۔ اور یوں اب عثمانی ترکوں کے پاس ایک اسلامی ریاست آ چکی تھی جسے وہ بآسانی سلطنت کا نام دے سکتے تھے، اور اس کو پھر سلطنت کا نام دے دیا گیا۔ برہان نے پہلی بار سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے ان کے لیے سردار یعنی بے کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، جیسے اورحان بے، عثمان بے وغیرہ، اور یہ اب سردار اورحان نہیں بلکہ سلطان اورحان بن چکا تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان تھا، اور اب سلطنت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی جو کہ عثمان نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ لیکن اب یہ نئی نویلی سلطنت خطرات کا شکار ہو رہی تھی، اور یہ خطرہ صرف رومیوں سے نہیں بلکہ ترکوں کی ایک اور سلطنت سے بھی تھا۔ یہ ایک سلطنت جو کہ کیراسی سلطنت کہلاتی تھی، وہ عثمانی ترکوں کے مغرب میں ایک طاقتور سلطنت تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ رومی سلطنت اور کیراسی سلطنت مل کر عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر دیتے۔ اس مسئلہ کی وجہ سے سلطان اورحان سخت پریشان تھا، لیکن پھر قدرت نے اسے وہ موقع دیا جو کسی بھی سلطان کو صدیوں میں صرف ایک بار ملا کرتا ہے۔ یہ موقع کیا تھا اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ سلطنت عثمانی جو کہ رومیوں کے قریب ایک چھوٹی سی ریاست تھی، ایک ہی سلطان کے عہد میں یوں پھیلی کہ رومیوں کے مغرب میں بھی عثمانی تھے اور مغرب میں بھی عثمانی آ چکے تھے۔ اس سب آپ کو دکھائیں گے لیکن سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ آج سلطنت عثمانیہ کی پہلی قسط آپ نے دیکھی ہے، تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔